ہمارے سامنے جو ہستی جلوہ ہے، جو شخصیت موجود ہے، کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ خاندان اشرفیہ کے چشم چراغ، سلسلہ اشرفیہ کی ایسی اکبری شخصیت ہے کہ جسے دنیا حضرت علامہ مولانا سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ کے نام سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، نصیبہ ہے۔ آج ہمارے درمیان حضرت افروز ہے اور ہم ان کے دیدار اور ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ حضرت نے کئی جگہوں پر دورہ کیا اور ان کا دورہ جو ہے، ان کی سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے۔ حضرت نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سمے دے کر آج ہمارے درمیان جلوہ بار ہے، جلوہ افروز ہے۔ حضرت ابھی مختصر سا خطاب بیان فرمائیں گے جس سے ہمیں مستفید ہونا ہے۔ مختصر سے بیان کو سن کر ہمیں اپنی زندگی میں اسے نمونہ عمل بنانا ہے۔ آئیے حضرت اپنا بیان شروع کریں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بھی حضرات حضرت سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو حضرت کتاب کی بات مرید بنائیں گے، تو جو بھی ارادہ رکھتا ہو مرید بننے کا تو وہ حضرت سے مرید ہو جائے، اور جو کسی پیر کے مرید ہو وہ جو ہے حضرت کے طالب بننے کی ارادہ رکھتا ہو تو وہ طالب بن جائے۔ اب میں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کروں، ان کا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم نعرہ تکبیر سے کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ بلند آواز سے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا حسن عسکری میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حسن عسکری میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وبعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ہم سب نے ابھی مغرب کی نماز ادا کی، اور اب مختصر سا بیان جس میں کچھ کام کی باتیں ہمارے اور آپ سب کے لیے ہوں، کیونکہ اسلام پوری زندگی سیکھنے اور سکھانے کا ہی نام ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ محبت کی نگری، صبح سے بہت سارے مکانوں میں جانا ہوا، کافی سینئر لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کچھ کو بیمار پایا، رب قدیر ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی لگاتار پیچھے لگے ہوئے تھے، حالانکہ اس سے قبل بھی آیا، کئی بار آنا ہوا، مگر ان کی محبت اور محسن اعظم ارشد قرآن چنگار کی کاوشیں اور ان کی ایکٹیویٹیز اور ممبرس کی محنت وہ بھی کھینچ لاتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، عروج، بلندی دلانے والی چیز کا نام نماز ہے۔ اور 5 وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلایا جاتا ہے۔ یہ وہ
چیز جسے حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا کہ عماد الدین، یہ دین کا پلر ہے، اسے اہمیت پتہ چل رہی ہے. لکھا ہوا بنا کام وہاں فقط عام قام الدین من ترک فقط عدم الدین، آپ کی مسجد کی دیواروں پر لکھا ہے. جس نے اسے قائم رکھا اس نے نماز کو قائم، اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو نقصان پہنچایا. اصل میں ایک جو خاص چیز جو مل رہی نماز میں وہ ہے بندوں کے اندر جذبہ اتحاد پیدا کرنا. الگ الگ گھروں سے آنے والے ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. ایک گھر کے لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں. ہر گھر کی کہانی ہے. ہمارا گھر ہو، آپ کا گھر، اللہ سب کو ایک فرق ہے. لیکن جو میسج ہے آپ دیکھو الگ الگ گھر کے نکل کے، اور ایک بات نہیں آنا 5 ٹائم آؤ. الگ الگ لباس میں آ رہے ہیں، سب کے اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے، سب کا پیشہ الگ الگ ہے. یہاں پر کاندھے سے کاندھا ملا کے، اور کتنا اس میں تاکید ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ نمازی کے بیچ میں گیپ نہ ہو. اس گیپ کو ختم کرنے کے، یہ 2 مسلمان کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ بندے تم میرے سامنے جب کھڑا ہو تو یہ فاصلہ مجھے پسند نہیں. ورنہ ہے کیا نماز تو چاہے گیپ ہو تو بھی نماز ہو. سجدہ تو وہی ہے، تسبیح وہی ہے، رکوع وہی ہے، سلام وہی ہے، درود وہی ہے، تحیات وہی ہے، ثنا وہی ہے، تلاوت وہی، سب کچھ وہی ہے. طرح سے گیپ میں کیا بات ہے؟ تو خدا یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کے بیچ میں، ہماری بارگاہ میں، ہمارے سامنے ہو تو گیپ نہ رہے. اب تو بندے تو بتا کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تم خدا کے سامنے نہیں. نماز مسجد ٹریننگ دلا رہی نا. ایسا نہیں کہ جب آپ مسجد میں آئے ہو تبھی آپ خدا کے سامنے ہو، جب آپ اپنے گھر گئے ہو تو خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا. ایسا تو نہیں ہے نا. تو کہیں بھی رہو وہ تمہیں سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا. جب اپنے آگے جھکنے کے لیے بلایا، یعنی جب صرف اپنے کام سے بلایا ہے تو بھی نہیں چاہتا کہ 2 کے درمیان فاصلہ. تاکید اتنی ہے، کہا گیا کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے تاکہ مسلمان جلد سے جلد اپنے کو ملا لے. اب ہو سکتا ہے اتفاق ایسا ہو گیا ہو کہ یہ ایسے 2 آدمی کھڑے ہو گئے جن میں برسوں سے بول چال رہی، لیکن آج کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا. یہ میسج ہے اس نماز کا، ایک کاندھے سے کاندھا ملا کے، یعنی متحد ہو کے کھڑے ہونا. ایک نظر ہو، سب ایک، سارے کاندھے مل کے. جیسے تمہارے جسم سے یہ انگلی اس انگلی سے ملی ہے، یہ انگلی اس انگلی سے ملی ہے، ہمارے سینے سے ہمارا کاندھا ملا ہوا ہے، کاندھے سے یہ ہاتھ کی کوہنی ملی ہے، اس سے یہ ہتھیلی ملی، سب آپس میں. نمازی جب کھڑا ہو تو یہ پھر الگ جسم نہ لگے، ایک ہی جسم لگے. ایسا متحد ہونا یہ اسلام چاہتا ہے، یہ نماز کا پیغام ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، مطلب اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پلر بن جائیں گے اپنے دین کے لیے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مطلب مسلمان جب متحد ہوتے ہیں تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. جب مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن نے بہت صاف حکم دیا، لا تفرقوا، آپس میں بٹو مت. آج تو پولیٹیکلی بین دے دیا جاتا ہے، بٹو گے تو ایسا ہوگا، بٹو گے تو ویسا ہوگا. ایک ہے تو سیف ہے. بالکل صحیح بات، غلط بات نہیں. ایک ہے تو سیف، اور بٹنے میں بہت
چور کسی کی چوری کر لے بھائی تم شکایت مت کرو ایک ہو جاؤ. کوئی کسی کی زمین غصب کر لے آپ نہیں کریں تم لڑے ہوئے ایک ہو جاؤ. ہاں بٹو مت یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ جب فرمایا لا تفرقوا آپس میں بٹو مت تو یہ بھی فرمایا اعتصموا بحبل اللہ جميعا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہے گا. تو ہمیں اللہ کی رسی یعنی دین شریعت اس کو پکڑ کر آپس میں ایک رہنا اور بٹنا نہیں. اور جب اس رسی کو پکڑیں گے تو نہ کوئی کسی کا مال غصب کرے گا, نہ چوری کرے گا, نہ کسی کو گالی دے گا, نہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرے گا, نہ کسی کو ظلم کرے گا. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو ایک کر سکتی ہے اور وہ ہے شریعت کا حکم. مسلمانوں اگر ہم سب صرف یہ سوچ لیں کہ جو شریعت نے جو کہا ہے ہم اس پر عمل کریں, آپ اپنی طرف سے گارنٹی ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور اگر مان لیجیے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہے تو آپ بری ہیں. اب آپ کے ذمے میں نہیں آئے گا کہ آپ نے برا کیا نہیں, آپ نے اچھا کیا, شریعت پر عمل کیا. کیوں آپ عمل کر رہے ہیں کہ خدا راضی رہے. لیکن شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا پڑوسی ناراض ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا, بلکہ آپ کو رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے کہ مولا میں تو حق پر ہوں, میں تو سچائی پر ڈٹا ہوں, اور اس سچائی پر اس وجہ سے ہوں کیونکہ تیرا حکم ہے اس سچ سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنا. میرے صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے میرے محلے والوں نے میرا بائیکاٹ کیا, میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا. میں جہاں جاب کرتا تھا اس مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا. میں اس کی بات مانوں گا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی, اور تیرا حکم مان رہا ہوں تو وہ ناراض ہوگا. مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں, تیری ناراضگی کی پرواہ. تو حدیث میں آیا کہ جب بندہ اس طرح کی فکر رکھتا ہے اور خدا کو راضی کرنے کی وجہ سے کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا, صرف خدا کی طرف سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے, تو حضور فرماتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے, جو اس سے ناراض تھا اس کو بھی اللہ سے راضی کر دیتا ہے. کیونکہ دلوں پہ کنٹرول اللہ تعالیٰ, دونوں کی اللہ تعالیٰ نے کا امتحان لیا. وہاں پر آزمائش دونوں کی ہوئی. وہ جو مالک جاب سے نکالنے والا تھا وہ بھی, اور جو جاب کرا دونوں کی آزمائش. اس امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا جس نے خدا کی رضا کی فکر کی, خدا کو راضی رکھنے کی فکر کی. تو کہیں بھی کوئی بھی جھگڑا ہو, اختلاف ہو, دل ٹوٹنے کی بات, آپ کا دل کبھی کبھی ٹوٹے گا کوئی چیز ہو, تو ہمیشہ یہ سوچ لو میں صحیح ہوں یا وہ. جو میرا دل توڑ رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو مایوس مت ہو, فوراً پلٹی کرو, اس کی طرف جاؤ, رجوع کرو, کہو نہیں بھائی میری ہی غلطی تھی, مجھے معاف کر. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے, سارے اختلافات اسی طرح ختم کرتے ہیں. اس لیے حبل اللہ بیچ میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مسلمانوں مضبوطی سے پکڑو, ولا تفرقوا, اور آپس میں نہ بٹو. ہم مسلمانوں کے بیچ کے اختلاف ختم ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بدعقیدہ لوگ اور خوش عقیدہ لوگ سب ایک ہو جائیں. یہ تو بات ہے نا, حبل اللہ کو پکڑنا ہے, اللہ کے دین کو پکڑنا ہے. اب خدا کے دین کو سچائی کے ساتھ جو پکڑے ہوئے ان سب کو متحد ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے. الحمدللہ آج نوجوانوں میں دیکھتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا تھا, بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کی فکر بہت اچھی ہو, وہ آپ کے جنگال کی ہو, دوسری جگہ کی, سوچ اچھی ہو, مل جل کر کام کرنا چاہیے. امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. یہ ڈیوٹی بنائی ہے یہاں کے بھی نوجوانوں نے, اور جہاں جہاں محسن عادت مشن قائم ہے, پورے اخلاص کے ساتھ
پوری دنیا کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دوست آئے ہو دنیا میں وہ کچھ دوسروں کے لیے کر جاؤ. جب تم دیکھو گے کہ یہ پیغام نماز میں ملا ہے کاندھے سے کاندھا ملانے کا، تمہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے، تو اس میں میسج اتحاد کا بھی ہے، اور اتحاد کے ساتھ کوآپریشن کا بھی میسج ہے، ایک دوسرے کی مدد کا بھی میسج ہے. کیونکہ جب تم آؤ گے برابر، اگر 50 آدمی ہر نماز میں آ رہے ہیں اور کسی وقت 49 آئے، ایک نہیں آیا، آٹومیٹکلی آپ کو فکر ہوگی کہ ایک جو ہمیشہ کئی مہینوں سے آ رہا ہے 5 وقت، آج کیوں نہیں آیا؟ بیمار ہے کیا؟ کسی پریشانی میں مبتلا؟ اب آپ گزر رہے ہوں گے، اگر اس کا گھر سامنے ہوگا اور گھر کا کوئی فرد باہر ہوگا تو آپ ضرور خیریت لیں گے اس کی. کیا بات ہے بیٹا تمہارے والد نہیں آئے، تمہارے چچا نہیں آئے؟ یہ اس لیے 5 ٹائم بلایا جا رہا ہے آپ کو کہ کبھی کوئی ایک دوسرے سے مس ہو تو اس کی حال پرسی کرو، وہ پریشان ہو تو جاؤ اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو. تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تب وہ معبود بنے گا، جب ہم نماز پڑھیں گے تب وہ معبود ہوگا. وہ معبود ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ نماز پڑھنے کا حکم یہ فرض اسی لیے کیا گیا اس میں ہمارا ہی فائدہ، آخرت بھی بنے گی اور دنیا میں بھی ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ متحد رہنے کا میسج، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا میسج. اور یہ ایک دوسرے کے کوآپریشن کا تو کھلا بیان قرآن کریم میں ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام میں اور پرہیزگاری کے کام میں، اور مدد مت کرو اسم اور عدوان میں. کسی پر حملہ کرنے میں مدد مت کرو، کسی مظلوم کو پریشان کرنے میں مدد مت کرو، گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو. یہ اسلام نے فارمولہ دیا. اگر ہم کوئی سنستھا بنائیں، تنظیم بنائیں تو بیس ہونا چاہیے بر اور تقوی، نیکی اور پرہیزگاری. یہ نہیں کہ ہم نے بنا لیا بہت بڑا UN، اب یہ بھی نہیں دیکھ رہے جس کا جتنا پاور ہے وہ کسی کمزور ملک پہ حملہ کر رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے. وہ کہنے کو یونائٹڈ نیشن ہے. فائدہ تو تب ملتا نا کہ جب یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد کسی بے قصور کی موت نہ ہوتی. بمباری، کوئی ظالم ملک بمباری کرے، 1-2 اپرادھی مرے اور 200-300 معصوم بچے مر گئے، اور اسے کہا جائے کہ ہم کو ادھیکار ہے اپنی سرکشا کا. آؤ ہمارے اسلام نے جو پیغام دیا ہے کہ اگر مدد کرنا ہے ایک دوسرے کی تو پرہیزگاری اور نیکی کے کام میں کرو، حملے عدوان گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اگر کسی تنظیم سے آپ جڑتے ہیں، آپ سماج سیوا سے جڑتے ہیں، تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ آپ کو ہیلپ کرنی ہے اچھائی کے کاموں. ماشاءاللہ یہ ٹیم جو ہے، میں آپ کو میں خبر بھی دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا پراپر کبھی کبھی جنگال کے رہنے والوں کو بھی یہ نہ ہو جو رپورٹ ہم لوگ تک آتی ہے، جو محسن اعظم مشن کے ذمہ داران تک آتی ہے، ہماری سینٹرل کمیٹی تک جاتی ہے. نیئر اباؤٹ 100 برانچز ہندوستان میں اس وقت ہے. لیکن اس میں ڈسپلین کے معاملے میں، اپنے فرائض کو پورا کرنے معاملے میں، اپنے حساب کتاب کی پاردرشتا کے معاملے میں جنگال نمبر 1 پر. بہت بڑا، چھوٹی سی جگہ ہے، بہت پھیلا ہوا وقت بھی نہیں، لیکن جو بھی ہے وہ بھی بہت ہے. لیکن خوبی یہ ہے کہ ہر چیز آئینے کی طرح وہ چاہے حساب کتاب. اس پر ہم لوگ کی خاص نظر رہتی ہے کہ ہماری ٹیم میں کہیں کوئی اس طرح کا نہ ہو، کوئی کرپشن کا معاملہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، اور ایکٹیویٹی برابر انجام دی جا رہی ہو. تو اس میں ہم نے پایا ہے کہ یہ ٹاپ پر میڈیکل کے میدان میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ کام، یہ جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی ہے اس میں سب سے زیادہ میڈیکل کا کام، مریضوں کا کام. ایک مریض کی صرف عیادت کرنے چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے تو صرف اپنے گھر میں آپ کو خبر نہیں چلی ہے آواز سے ملنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اپنے گھر سے کسی مریض کے گھر میں اس کا حال پرسی کے لیے جاتا ہے تو اتنی دیر وہ جنت کے راستے پہ رہتا ہے.
پیسہ انہیں جا کے دیا، آپ کا جو علاج ہے آپ اس سے کرا۔ جب انہیں پکارا کسی مریض نے، کسی غریب نے، کسی محتاج نے، کسی ضرورت مند نے، تو کہیں سے بھی بندوبست کر کے انہیں پہنچایا۔ اس کے علاوہ سال بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اناج کی پہنچانا ہو یا ربیع الاول شریف کے موقع پر اسکول میں بچوں کو کچھ تقسیم کرنا ہو، محرم میں ہاسپٹل میں جا کے جو پورے انڈیا میں جو ہماری برانچز کرتی ہیں وہ پوری ایکٹیویٹیز انجام دیتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ انہیں اور مضبوط کریں، کیونکہ آج یہ ہیں، آج ہم لوگ نوجوان ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ حضور محدث اعظم کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری، اور پھر اس کے بعد حضور محدث اعظم کے بعد حضور شیخ الاسلام نے اس خدمت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ سیکھا ہے ان بزرگوں سے ہم لوگوں نے، اور حضور شیخ الاسلام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے چلنے والے بھی یہاں موجود ہیں بستی میں۔ انہوں نے اپنے چھوٹوں کو سکھایا، کل یہ لوگ آگے سکھائیں گے۔ تو ایک سنی صحیح العقیدہ ٹیم جس کے ممبر سب خوش عقیدہ اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایسی ٹیم جہاں بھی ہو ہر مسلمان کو اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق سلسلوں سے نہیں ہوتا دوستو، یہ امت کا کام ہے، یہ محتاجوں غریبوں کا کام ہے۔ رسول نے فرمایا ہے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو، ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ کسی کمزور کے گھر میں پہنچ جاؤ گے تو میں وہاں رسول کا فیض ملے گا، وہاں بھی رسول اللہ ملے گا۔ تو جتنا یہ مضبوط ہوگی ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کے گھروں میں خوب خوب برکتیں نازل فرمائے۔ تو دوستو، یہ نمازوں سے پیغام ملا ہے متحد ہونے کا، تو اس پر بھی غور کیجیے گا۔ اگر بھائی بھائی میں کہیں جھگڑا دکھ رہا ہو، کہیں باپ بیٹے میں دوریاں ہوں، کہیں شوہر بیوی میں دوریاں ہوں، کہیں پڑوسی میں دوری ہو، وہ آپس میں مل نہیں پا رہے ہیں، تو تیسرے کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ثواب کا کام ہے دوستو، یہ ایسا ہے کہ رسول کے دل کی ٹھنڈک ہے، جو مسلمانوں کی عروج کا نام ہے، مسلمانوں کا ایک ہو جانا، ایک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جب ان کی
بارگاہ میں ہم سب کے حاضری کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا کریم ہم سب میں اتحاد پیدا فرما دے، پنجوختہ نمازی بنا دے، عبادت کا ذوق عطا فرما، سجدوں کا شوق عطا فرما، مولا مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اس گھر کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے، اس کی جزا میں دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے، جو لوگ بھی حاضر آئے مولا سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، سب کی دشواریوں کو آسانی میں بدل دے، مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، تمام اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما، تمام سلسلوں کے کرم سے سرفراز فرما دے، تمام تنظیمیں ادارے جو دین و سنت قوم ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ان کی خدمتوں کو قبول فرما، محسن اعظم مشن کی جھنگار برانچ کو دن دونی رات چودھویں ترقی عطا فرما، ان کے برس پر معاونین کو ہر طرح کشادگی عطا فرما، مولا کریم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کے آستانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے، مولا کریم ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و الی ارواح جمیع الانبیاء والشہداء والصالحین، الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم محمد آله وصحبه أجمعين برحمته يا رب۔ تمام حجات بیٹھ جائے، اور جو لوگ مرید بننے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حضرت سے مرید ہو جائے۔ جو ارادہ رکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہاتھ کو پکڑنے، سیدھا ہاتھ اوپر پایا جو میں کہوں سے دوہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ہماری توبہ قبول فرما، اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما، کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ ہمیں اٹھا، آمین ثم